السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیا سیڈ کہہ لیجئے، تخم بالانگو کہہ لیجئے، تخم بلنگا کہہ لیجئے، تخم ملنگا کہہ لیجئے، جو آپ پیار سے کہنا چاہیں وہ کہہ لیجئے۔ اس کے اعتبار سے یہ ایک جادوئی چیز ہے، یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جناب علی، ان سے ویٹ گرایا جاتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ویٹ بڑھایا جاتا ہے، لیکن چیا سیڈ آپ کے سٹینڈرڈ آف یوز پر ہے کہ چاہیں تو اسی چیا سیڈ سے وزن گرا لیجئے، چاہیں تو اسی چیا سیڈ سے وزن بڑھا لیجئے، آپ پر ہے، حالات فیصلے آپ نے کرنے۔ لیکن سب سے زیادہ مفید یہ کن لوگوں کو ہوتا ہے جن کی باڈی میں خشکی بہت زیادہ، ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ورت رکھتے ہیں یا فاسٹنگ کرتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں، اور جو شام کو جو شربت بناتے ہیں اس میں تخم ملنگا گھول لیتے ہیں، تو اسے ڈی ہائیڈریشن فوری طور پر کور اپ ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو بھوک بہت لگتی ہے، ابھی بھوک بہت لگتی ہے، پیٹ میں کچھ چاہیے، ابھی پیٹ میں کچھ نہیں ہے، اور اتنی لگتی ہے کہ کھا کھا کے تنگ آ جاتے ہیں کہ یار میں کس عذاب میں پڑ گیا ہوں، پیٹ میں شیطان گھس گیا ہے، کیا ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں اگر آپ چیا سیڈ گھول لیتے ہیں پانی میں، اور 20 منٹ بعد جب وہ پھول جائے، یعنی کہ وہ پانی پی لے، تو اس کو چلا کے پی لیتے ہیں، جو بار بار بھوک لگنے کا مرض ہے اور پیٹ جو بار بار اپنی خالی ہونے کا سگنل آپ کو بھیج رہا ہے، وہ بھیجنا بند کر دے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ سینے میں جلن بہت ہے، معدے میں جلن بہت ہے، پیٹ میں جلن بہت ہے، گردے مثانے میں جلن بہت ہے، پیشاب کی نالی میں، یورینری ٹریکٹ میں یو ٹی آئی انفیکشن ہے، جلن ہے، تکلیف ہے، اذیت میں ہے، تو ان تمام کاموں میں بھی تخم ملنگا آپ نے گولا، ایک گلاس پانی میں حل کیا، 10 منٹ بعد پی گئے، نارمل پانی میں پی گئے۔ ایک سیٹ اپ ہے، اس کے 3 سیٹ اپ ہیں، یہ ایک سیٹ اپ ہو گیا۔ دوسرا سیٹ اپ یہ ہے کہ تخم ملنگا کہہ لیجئے، چیا سیڈ کہہ لیجئے، یہ اگر آپ نے وزن گرانے کے لیے استعمال کرنا ہے تو پھر نہار منہ اور شام 5 بجے اس کا ایک بڑا چمچ ایک گلاس گرم پانی میں حل کیجئے اور ایک لیمو نچوڑیے اور پی جائیے، تو یہ وزن کم کرنے پر آئے گا۔ تو وزن کم کرنے میں اس کا اپنا جادوئی ایفیکٹ کوئی نہیں ہے، اس کے لیے تھوڑی سی غذا بھی کم کرنی ہے، جنک فوڈ جس کو کچرا فوڈ کہتے ہیں وہ بند کر دینا ہے، اور صبح رننگ کر سکتے ہیں تو کر لیں، نہیں تو واک کر لیں بھائی، اور رات کو واک لازمی کرنی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ آج کی دنیا میں کوئی بھی کھانا کھانے کے بعد 5 منٹ کم از کم صبح، دوپہر اور رات کو آدھا گھنٹہ لازمی واک کرنی ہے۔ آج اس کو پی کے آپ جم چلے جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں پی کے جاتا ہوں اور مجھے کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو جم جانے کے بعد 2 گھنٹے بعد جم آپ واپس آتے ہیں تو پسینہ بہت آ جاتا ہے، ڈی ہائیڈریشن کی کیفیت ہے، گر جانے کی کیفیت ہے، کمزوری کی کیفیت ہے، تو آپ چیا سیڈ پی کے چلے جائیں، آپ کو کمزوری نہیں ہوگی۔ آفٹر دا آل ورک آؤٹ آپ نارمل ہوں گے اور ریلیکس ہوں گے۔ تو وزن گرانے پہ لینا ہے تو اس کو گرم پانی میں ڈالنا ہے، پھر وہ 10 منٹ ویٹ نہیں کرنا ہے، گرم پانی میں ڈالا، ایک بڑا چمچ حل کیا اور اس کو ایک بڑا لیمو نچوڑا اور پی گئے، دن میں 2 ٹائم، ہمت اور حوصلہ ہے تو 3 ٹائم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لیمو سے ہمیں الرجی ہے، لیمو لیتے ہیں تو جناب علی ہمارا گلا خراب ہو جاتا ہے، ہمیں یہ ہو جاتا ہے، ہمیں وہ ہو جاتا ہے، اور جناب علی ٹانسلز کا بھی خطرہ ہے، اور تھائرائیڈ کا بھی خطرہ ہے، اور یوں بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ فلانے صاحب نے کہا تم لیمو ہی نہ لو، کائے کو لیمو نہیں لو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جس گھر میں ترنج ہوگا وہاں جنات شیاطین کام نہیں کریں گے۔ ترنج کوئی بھی کھٹا پھل، کھٹے پھل کا سردار کون ہے؟ لیمو، تو لیمو چھوڑ دیں۔ نبی کی بتائی بھی ہر چیز صرف فائدہ دیتی ہے۔ ہماری باڈی کمزور ہے، ویکنس ہے، ہمیں پرابلم ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، تو پھر ایسا کر لیں گے کہ اگر آپ کے گلے کو الرجی ہے، گلے کا اتنا حصہ کافر ہوا ہے، اس کو لیمو سے پریشانی ہو رہی ہے، تو رات کو سونے سے پہلے 2 گولی ڈسپرین کا غرارہ کر کے سونے کی عادت ڈالنے چند دن، تاکہ گلا ریپیئر ہو جائے۔ اسی طرح تھائرائیڈ کا کوئی بھی علاج کرا رہے ہیں کسی کا بھی، ہربل میں ہو، آیورویدا میں ہو، طب نبی میں ہو، یونانی میں ہو، ایلوپیتھی میں ہو، ہومیو میں ہو، کسی بھی 7 میتھڈ آف شفا کے آپ کہیں سے بھی علاج کرا رہے ہوں، تھائرائیڈ کا جلدی جان چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو 20 سال گولیاں کھانی پڑے۔ تو روزانہ 2 گولی ڈسپرین، پوری دنیا میں ڈسپرین مل جاتی ہے، جن ملکوں میں ڈسپرین یا اسپرین نہیں ملتی وہاں پہ الکا ملتی ہے، جیسے امریکہ میں الکا مل جاتی ہے، کینیڈا میں الکا مل جاتی ہے، تو وہ الکا کی 2 گولی ڈالو ایک گلاس گرم پانی میں سے، رات کو غرارے کر کے سویا کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو سیٹ اپ ہو گیا وزن گرانے کا۔ ایک ہوتا ہے وزن بڑھانے کا، وزن بڑھانے کا ٹائم صبح نہیں ہے، دوپہر بھی نہیں ہے، وہ شام یا رات کو ایک گلاس ٹھنڈے دودھ میں 2-4 قطرے روح افزا بھی مار لو،
روح افزا مارا ہے پنک کلر کا ہو جائے گا. پھر اس میں چیا سیڈ حل کرو. اس میں دودھ کچا ہو جناب علی، دودھ کچا ہو اگر وزن بڑھانا ہے تو اس میں ایک بڑا چمچ چیا سیڈ ڈال کرو، اور یہ 10 منٹ بعد جب یہ پھول چکا ہوا ہو تب کہیں جا کے آپ اس کو پیئیں گے، کیونکہ پورا نہیں پھولا ہے تو آپ کی اپنی باڈی کا پانی پیے گا، اور پورا پھول چکا ہے تو آپ کی باڈی کو پاور پرووائڈ کرے گا، اور دودھ کی چربی اس کے ساتھ کمبینیشن کرے گی تو کام بہت اچھا ہو جائے گا. یعنی کہ اگر صبح اور دوپہر کو لیں گے، گرم پانی سے لیں گے، لیمو ڈال کے لیں گے تو وزن گرانے میں کام آئے گا. ہمت و صبر پیدا کر کے چلیے گا. اگر وزن بڑھانے میں لینا ہے تو شام یا رات کو لیں گے، یا شام اور رات دونوں ٹائم لیں گے. دودھ میں لے پانی میں یا دودھ میں کچے دودھ میں حل کر کے پیئیں گے، کچا دودھ. تو یہ دونوں طریقے، چیا سیڈ دونوں وے پر جاتا ہے، وزن گرانے پہ بھی جا رہا ہے، وزن بڑھانے پہ بھی جا رہا ہے. گرانے پہ لیا ہے تو فوراً حل کر کے گرم پانی میں لیمو ڈال کے پی جانا ہے. بڑھانے پہ لینا ہے تو 10 منٹ ویٹ کرنا ہے. تو دودھ میں آپ نے ملا لیا اور 2-4 قطرے روح افزا بھی ڈال دیا تو پھر پینا ہے. اور کم از کم بھی 90 دن چاہیے اس لیول کو چلانے کے لیے، 90 دن چاہیے ایک اچھے رزلٹ کے لیے. اور بہترین فائبر بھی، یہ باتیں ختم. ایک کوئی بھی چیز میں اگر فائبر ہے، خوردن فائبر، تو آپ کی باڈی کی خواہ مخواہ میں فری فنڈ میں مفت میں صفائی بھی کرتا ہے. کچرا کبارہ زہر سدے مدے بھی ڈیڑھ کے بار پھینک دیتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف فائدہ دیا ہے، تو اس فائدے سے آپ بھی فائدہ اٹھا لیجئے، ہے نا. پھر دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.